ابھی جو میری پوسٹ ہے رینک میرا وہ ایگزیکٹو سینئر کا ڈائمنڈ ہے، یعنی کہ میری 3 لیول میں 3 ڈائمنڈ ہے۔ تو آج کا جو ٹریننگ سیشن ہے تھوڑا میں پیشی آپ کو معذرت چاہوں گا کہ تھوڑا سا میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے پیشی معذرت کر لی۔ آج کا جو ہمارا ٹریننگ سیشن ہے وہ ہے نیو ڈسٹریبیوٹر ٹریننگ۔ بہت امپورٹنٹ اور بہت اہمیت کا حامل ٹاپک ہے یہ، کیونکہ ہمارے جو دوست احباب ہیں، جو ہمارے ٹیم ممبر ہیں یا ہمارے ڈیکسن فیملی ممبر ہیں، وہ جوائن کر لیتے ہیں ڈیکسن کو، اور جوائن کرنے کے بعد بدقسمتی سے وہ کام کو سیکھتے نہیں ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو نیو ڈسٹریبیوٹر ٹریننگ جو ہے وہ یہی ٹاپک ہے، نئے لوگوں کو ٹرین کرنا، نئے لوگوں کو سکھانا، نئے لوگوں کو بتانا کہ یہ کام کیسے ہوگا اور کیسے کیا جائے گا تو اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ چلتے ہیں اپنی سلائڈ کی طرف۔ رویہ رویہ جو ہے ایٹیٹیوڈ، ایک چیز ہوتی ہے بیہیویئر۔ بیہیویئر ایک الگ چیز ہے اور ایک رویہ ایک الگ چیز ہے۔ تو جو رویہ ہے یہاں سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے، رویے سے ہی آپ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ آپ کا رویہ مثبت نہیں ہوگا، آپ کا رویہ پازیٹیو نہیں ہوگا تو آپ اس کام کو احسن طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ کامیابی حاصل کرنا دور کی بات ہے، آپ اس کو احسن طریقے سے کر بھی نہیں پائیں گے۔ تو رویہ جو ہے ہمارا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہیں سے آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے یا پہلا زینہ ہے یہ جو آپ اس کی قدم رکھتے ہیں۔ آپ کا رویہ پازیٹیو ہوگا، سیکھنے والا ہوگا تو آپ یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب رویے کے اندر جو ہے وہ آپ، میں نے ابھی پہلے کہا کہ سیکھنے کے لیے آپ کا رویہ ہونا چاہیے، بہت ضروری کہ آپ کو سیکھنے کی طلب ہو، سیکھنے کی پیاس ہو۔ ایسا نہیں، یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کا تجربہ کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی فیلڈ میں 20 سال 25 سال کام کر چکے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر جب وہ اس ڈور سے، جو ہمارا مین ڈور ہے، جو گلاس کا ڈور لگا ہوا ہے، مین ڈور، جب اس سے اندر آتے ہیں، ایک قدم اندر آئے تھے اس سسٹم کے اندر، تو یہاں پر آ کر وہ زیرو ہو جاتے ہیں۔ ان کا تجربہ ایک طرف ہے، 10 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 15 سال کا ہو یا 20 سال کا ہو، وہ ایک طرف ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آ کر وہ زیرو ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، کسی کو 2 سال ہو گئے، کسی کو 3 سال ہو گئے، کسی کو 4 سال ہو گئے، کسی کو 5 سال ہو گئے، اس کے سامنے وہ زیرو ہے۔ لیکن جب تک وہ اپنے آپ کو زیرو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن اس کی مثال ایک بہت آسان سی دیتا ہوں میں، آپ ایک گلاس لیتے ہیں آپ، اور گلاس کے اندر آپ پانی ڈالتے جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ گلاس فل ہو جاتا ہے، ایسے ہی نا، گلاس فل ہو جاتا ہے، اس میں مزید گنجائش نہیں ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہمارے ذہن کی مثال بھی کچھ اس طرح سے ہے، ہمارے دماغ کی مثال بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تک اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو خالی نہیں کریں گے، زیرو تسلیم نہیں کریں گے، آپ کے دماغ میں کوئی نئی بات آئے گی نہیں، گھسے گی نہیں۔ تو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ آپ کا تجربہ کچھ بھی ہے، آپ کے اسکلز کچھ بھی ہیں، لیکن یہاں پر آنے کے بعد آپ زیرو ہو چکے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں، ان لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اس ادارے کو یا اس سسٹم کو، اس کمپنی کو 1 سال دیا ہے۔ اگر وہ ایک دن بھی آپ سے سینئر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دن سینئر ہے، اس نے کچھ نہ کچھ ایک دن میں سیکھا ہوگا، تو سینئر ہے وہ آپ کا سسٹم میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں تحمل، بردباری، برداشت، یہ چیزیں بھی ایک کوالٹیز ہیں جو ایک اچھے انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل ہم میں جو مین جو چیز آ گئی ہے وہ عدم برداشت آ گئی ہے۔ میں نے آپ سے فکرہ کہا، آپ کو ناگوار گزر گیا، اور آپ نے مجھے، آپ برداشت بھی کر سکتے تھے، یا اس کو الٹا کر لیتے، میں برداشت بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے کیا کیا، میں نے آگے سے آپ کو 2 کی جگہ 4 سنا دی۔ تو ہم لوگوں میں برداشت آج کل کے حساب سے، کیونکہ آج کے دور میں جس طرح سے ہم جی رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، بہت سارے فیکٹر ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں فرسٹریٹ کر رہی ہیں، ہمیں ایکسوسٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم میں برداشت کی طاقت، ہمیں برداشت کی قوت آہستہ
آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ہم نے برداشت بھی کرنا ہے اور صبر سے بھی کام لینا ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج جوائن کیا اور آج جوائن کرنے کے بعد آپ سوچیں گے کہ آج صبح ہی مجھے یہاں سے 1 لاکھ روپے آنا شروع ہو جائے. تو یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ جیسے کوئی بندہ خواب میں پلان کر رہا، شیخ چلی والا خواب دیکھ رہا کہ میں سویا ہوں اور سو کے صبح اٹھا ہوں تو میرے پاس 1 لاکھ روپے آ گئے. ایسا نہیں، صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے. استقامت ثابت کرنی ہے، کے ساتھ جڑے رہنا ہے سسٹم کے ساتھ، اور پھر آپ نے نتیجہ حاصل کرنا ہے. سب سے مین جو چیز ہے وہ اعتماد یقین، کانفیڈینس، سیلف کانفیڈینس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ کام مشکل نہیں ہے. یہاں پہ اور بھی لوگ تو کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں سسٹم میں، جو ہو سکتا ہے وہ آپ سے تعلیم میں کم ہو سکتا ہے وہ آپ سے عمر میں کم ہو سکتا ہے وہ آپ سے تجربے میں کم ہو. جب وہ لوگ کر رہے ہیں یہاں پر، آپ بلیو کیجئے گا کہ یہاں پہ سسٹم کے اندر ایسے لوگ بھی کامیاب ہیں جن کو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا ہے، جن کو ٹھیک سے بات بھی کرنا نہیں آتی ہے. اور آج جب میں دیکھ رہا ہوں تو ان لوگوں کو، آپ سوشل میڈیا بھی یوز کر رہے ہیں، انٹرنیٹ بھی یوز کر رہے ہیں، اینڈرائڈ موبائل بھی چلا رہے ہیں، تو سب کیسے ممکن ہوا ہے؟ یہ سب ایسے ممکن ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا رویہ درست کیا، سیکھنے کی طرف آئے. ٹھیک ہے. تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں ان کے فیور میں چلی گئی. اب موسٹ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شروعات کیسے کریں. سب سے پہلے آپ نے مصنوعات کا استعمال کرنا ہے، مصنوعات کے متعلق بتانا ہے، نیٹ ورک بنانا ہے. مصنوعات کا استعمال کریں. آپ نے مصنوعات کے استعمال کا مؤثر طریقہ سیکھنا ہے. ایک تو ہم ایک چیز استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اس چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ فائدہ زیادہ دے گی. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس چیز کا مؤثر طریقہ سیکھنا ہے کہ اس کے استعمال کا مؤثر طریقہ کیسے ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں. میری ٹیم میں بلوچستان میں ایک ممبر ہے، حالانکہ مورنزی یا مورنزائم اگر ہم ایسے بھی پی لیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. تو اب ہوا یہ کہ ان کو ایک دم یاد آ گئی مجھے بات کہ انہوں نے مورنزائم منگوایا مجھ سے، میں نے مورنزائم کو بھجوا دیا، کوریئر کروا دیا. اب انہوں نے 2 ٹیبل اسپون ایسے پینا شروع کر دیا. اب وہ مجھے تھوڑی دنوں بعد کہتے ہیں وسیم بھائی مجھے نا ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ ایسے سوال کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں تو خالی چمچے میں ڈال کر اس کو ایسے پی رہا ہوں. میں نے اچھا ناشتے سے پہلے استعمال کر رہے ہیں، ناشتے کے بعد استعمال کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں تو ناشتے کے بعد استعمال کر رہا ہوں. اچھا. میں نے کہا آپ ایک کام کیجئے، آپ اس کو 2 ٹیبل اسپون نیم گرم پانی میں ڈالیں اور نیم گرم پانی میں ڈال کر آپ اس کو ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کریں. آپ اس کو پانی کے اندر ڈالیں گے تو ٹھیک ہے یہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں کرے گی. اب میں نے ان کو ایک چیز گائیڈ کر دی، ایک چیز بتا دیا. حالانکہ ان کا ہو سکتا ہے کہ شاید ان کا وہم بھی ہو سکتا ہے یہ، لیکن میرا کام یہ تھا کہ میرے پاس نالج تھی تو میں نے ان کو بتا دیا کہ بھائی آپ اگر ایسا ہے تو ایسا کر لیں. اب مجھے نہیں پتا ہوتا تو میں بھی ان کو کیا جواب دیتا، جواب نہیں دے پاتا ان کو. ٹھیک ہے. نئے استعمال کے طریقے سیکھنے ہیں آپ نے. اب نئے استعمال کے طریقے کیا ہیں؟ اب ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا ہماری، ہم ٹوتھ پیسٹ کو عموماً جو کانسیپٹ جو ہے ہمارا پرسپشن جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ٹوتھ پیسٹ جو ہے دانت صاف کرتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارا ٹوتھ پیسٹ ہے، جو دانتوں کے ٹوتھ پیسٹ ہے، پروڈکٹ کے بارے میں بولنے نہیں آیا ہوں یہاں پر، لیکن بات جب پروڈکٹ کی آ رہی ہے تو پروڈکٹ کے بارے میں تھوڑا بولنا تو پڑے گا. اب جو ٹوتھ پیسٹ ہے، اس ٹوتھ پیسٹ کو آپ صرف دانتوں پہ ہی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، یعنی کہ جو ماؤتھ پرابلم ہے اس کے لیے تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر فرض کریں جل جائے تو جلنے کی صورت میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں. کٹ جائے تو ہم اس کے زخم پہ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر گلا خراب ہو رہا ہے تو نیم گرم پانی میں ڈال کے اس کو غسالیں بھی کر سکتے ہیں. اب یہ ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہے نا پیسٹ کے، ایکسٹرا بینیفٹ ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں، نئے استعمال کے طریقے سیکھ رہے ہیں. وہ طریقے کیسے ملیں گے آپ کو؟ وہ طریقے آپ کو ایسے ہی ملیں گے کہ آپ یہاں پر اپنے سینئر کے ساتھ جڑیں گے. یہاں پہ لوگ کنزیومر آتے ہیں، سینئر ہیں آپ کے، یہاں پہ لوگ ہیں. جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن سیکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سیکھنا میری ذمہ داری ہے. میں آپ یہاں پر آؤں، میں کافی پیوں، چائے پیوں اور
انجوائے کروں اور اس کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نے دیا یہاں پہ کپے کی اور میں چلا گیا، تو میں کچھ سیکھ تو نہیں پایا نا. ٹھیک ہے، فوائد کا مشاہدہ بھی کرنا ہے آپ نے، خالی یہی نہیں کرنا. اب آپ اگر فرض کریں، میں نے جیسے مورد ٹائم آپ کو بتایا، مورد جی بتایا، آپ اگر استعمال کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ نے مشاہدہ ضرور کرنا ہے کہ میں نے آج کی ڈیٹ سے یہ چیز استعمال کرنا شروع کی اور مجھے 1 ہفتہ ہو گیا ہے یا 10 دن ہو گئے ہیں، مجھے یہ فائدہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، یا مجھے یہ چیز میری درست ہونے کی بجائے خراب ہو رہی ہے. تو اب اس کے سمٹم جو آ رہے ہیں وہ سمٹمز آپ شیئر کریں گے. مجھے یہ پرابلم، اگر اس کا کچھ ایسا کچھ کیس آ رہا ہے آپ کو تو آپ شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ نے مشاہدہ بھی ضرور کرنا ہے جو پروڈکٹ آپ یوز کر رہے ہیں. مصنوعات استعمال کریں، اپنے پاس پروڈکٹ کا ذخیرہ ہونا چاہیے. گھر میں ایسی جگہ ڈسپلے کریں جہاں پہ سب کی نظر پڑے. مصنوعات کے متعلق بتائیں، کس سے بتائیں، آگے چل کے بتاتے ہیں. مستقبل کا خریدار، ممبر خریدار، یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. مصنوعات کے متعلق بتانا ہے آپ نے. اب کس سے بات کرنی ہے، کس سے بات کریں گے ہم؟ دیکھیں، ہم سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اگر ہم کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہیں، فرض کریں بنس روڈ پہ کراچی حلیم ہے یا بنس روڈ کے دہی بڑے بہت مشہور ہے. میں نے وہاں پہ کھائے کسی دوست کے ساتھ، کسی شادی کے ساتھ. اب کیا ہوا، میں نے وہ تھوڑا سا پارسل کروا کے گھر والوں بھی لے کے چلا گیا. اب میں نے گھر والوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھایا تو کیا ہوا کہ سب سے پہلی جو میری کیٹیگری آ گئی جس سے میں نے بات کرنی، میرے گھر والے ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے جو فرینڈز ہیں، ہلکا احباب، اس میں فرینڈز کی کیٹیگری بھی آتی ہے، فرینڈز ہو گئے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے کلیگ ہو گئے، میرے رشتے دار ہو گئے. یہ سب کیٹیگریز ہیں. تو آپ ان کو بتائیں. اب بتانا کیا ہے پروڈکٹ کے بارے میں؟ آپ نے جسٹ صرف وہ بات کرنی ہے جو ریئلٹی ہے. آپ نے ہائپ کریٹ نہیں کرنی کہ آپ یہ استعمال کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ استعمال کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. جسٹ آپ نے جو پروڈکٹ کے فائدے بتائے جا رہے ہیں آپ نے اتنے ہی بتانے ہیں. اپنی طرف سے ایکسٹرا کلیم نہ کریں، ایکسٹرا کوئی بات نہ کریں. ٹھیک ہے، طور طریقہ اخلاق مینرز کے ساتھ بات کرنی ہے آپ نے. کیونکہ جب آپ یہ چیز کریں گے تو آپ پریزنٹ کس کو کر رہے ہیں. آپ اگر فرض کریں آپ کسی ریلیٹیو کے پاس گئے، یا وہ تو جانتے ہیں پہلے سے آپ کو، میں جاتا ہوں فرض کریں مجھے جانتے ہیں کہ وسیم کیسا ہے، لیکن اب میں جا کر ان سے پہلے سے زیادہ بدتمیزی سے بات کروں گا یا پہلے زیادہ، تو بولیں گے یار آج بھی ویسے ہی کیا کر لیا ہوگا اس میں. لیکن اگر میں ان سے جا کر تھوڑا سا طریقے سے بات کروں گا، تھوڑا تمیز سے بات کروں گا، تو بولیں گے شاید یہ بندہ سدھر گیا اور کسی اچھی جگہ جا کے بیٹھنا شروع ہو گیا. تو تھوڑا سا آپ نے طور طریقے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جذباتی رویہ جو ہونا چاہیے نا وہ آپ کا، یہ بہت ضروری چیز ہے. دیکھیں، یہ ایموشنل اپروچ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ مجھے دل سے بات کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں، دھیمے لہجے بات کر رہے ہیں، باڈی لینگویج بھی آپ کی ساتھ نہیں دے رہی، آپ کیوں کر یہ بات کر رہے ہیں، تو وہ بات کیا مطلب آپ کے اثر انگیز ہوگی اس کے لیے کوئی اثر انگیزی نہیں ہوگی اس بات میں. وہ آپ کی بات کو لائٹ لے رہا ہوگا. لیکن جب آپ ایموشنل اپروچ کے ساتھ بات کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ انٹریکشن بھی کرتے جائے نا، اس کے ساتھ بات چیت کے دوران آپ اس سے لکمے بھی دینے کی کوشش کریں کہ وہ کچھ بولے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس طرح سے بات کریں. ٹھیک ہے، عقلی اور منطقی رویہ جو ہونا چاہیے، یہ ایسی بات نہیں کریں جو خلا میں بات ہو، ایسی بات نہیں کریں. اب بہت سے لوگ، آپ بلیو کیجیے گا، میں آپ کو یہاں پہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شو کرتا ہوں. میں جب یہاں پر آیا تو میں سیکورٹی گارڈ تھا، اور جب میں آگا خان لیبورٹری میں جاب کر رہا ہوں تو نیا تھا میں بھی. تو یہ MBB تو میں 24 گھنٹے 8 گھنٹے میری بینک کی جاب تھی، دن میں بینک کی جاب تھی اور رات میں سیکورٹی گارڈ کی جاب تھی. تو وہاں پر آگا خان میں ڈاکٹرز بھی تھے. جب میں ان کو، جو میں نے آپ سے ٹوتھ پیسٹ کا شیئر کیا نا کہ ٹوتھ پیسٹ ہمارا جو ہے دانتوں میں تو لگانے کا ہے ہی ہے، اس کے ساتھ اور بھی اس کے استعمال ہے، تو بلیو کیجیے گا ان لوگوں نے میرا مذاق اڑایا گیا. ان ڈاکٹرز نے، ان اسٹاف نے میرا مذاق اڑایا. لیکن میں اس کو
جھیل گیا, برداشت کر گیا. اگر برداشت نہیں کرتا تو شاید میں آج اس جگہ پہ کھڑا ہو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ بات کریں. اس وقت اتنا تجربہ نہیں تھا تو میں نے جو بات کرنی تھی وہ بات کری. عقل کی بات تو کر رہا تھا, لیکن میرے کو کوئی منطق نہیں تھی جس سے میں ان کو قائل کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, اعتراض ضرور کرنا. ہینڈل آبجیکشنز, آپ نے آبجیکشن ہینڈلنگ جو ہے نا, اس سے لوگ گھبراتے ہیں. میں نے اپنی بات تو آپ کو بتا دی, بہت اچھی طریقے سے بتا دی, لیکن جب آپ بات بتائیں گے تو سامنے والے کے پاس آبجیکشن بھی تو ہوں گے, وہ آبجیکشن بھی تو کرے گا. تو آپ نے اس کے آبجیکشن کو دور کرنا ہے. جب تک آپ اس کے آبجیکشن کو دور نہیں کریں گے وہ کبھی بھی آپ سے پروڈکٹ پرچیز نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی آپ کی ٹیم میں جوائن نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے پاس جو سوالات ہیں اس کا جواب تو اس کو ملا ہی نہیں. اور یہی سوالات وہ اگر باہر جا کے کرے گا, کسی سے ایسے بندے سے کرے گا جس کا ڈیسن سے دور دور تک تعلق و واسطہ نہیں ہے, تو وہ اس کو صرف ایک ہی بات کہے گا, چھوڑ دو, دھوکہ ہے, فراڈ ہے, بیکار ہے. تو آپ کا پروسپیکٹ, آپ کا کنزیومر ضائع ہو گیا. آبجیکشن ہینڈلنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. آپ آبجیکشن سے گھبرائے نہیں. اگر کوئی جتنے زیادہ آبجیکشن کر رہا ہے, جتنے زیادہ سوالات کر رہا ہے, اٹس مین کہ وہ اتنا زیادہ سیریس ہے, وہ اس کام کو کرنا چاہ رہا ہے, وہ اس کے اندر ایک لیڈر چھپا ہوا ہے جو اس کو یہ بات کرنے پہ, آبجیکشن کرنے پہ, سوالات کرنے پہ اکسا رہا ہے. دیکھیں, آبجیکشن کرنا بھی تو ہر بندے کے اندر اتنی ہمت و طاقت نہیں ہوتی نا, کانفیڈنس نہیں ہوتا نا کہ وہ آبجیکشن کرے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ سوالات کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے سوالات سے گھبرانا نہیں ہے. اور اگر آپ اس کے سوالات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا آپ کے پاس جوابات نہیں ہیں تو آپ اس سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میرے پاس آپ کے سوال کا جواب فی الوقت نہیں ہے. اگر آفس میں نہیں موجود ہے, فون پہ کر رہے ہیں یا باہر کر رہے ہیں, تو آپ کے سوال کا جواب میرے پاس فی الوقت موجود نہیں ہے. فون سائلنٹ کر دینا. آپ کے سوالات کا جواب میرے پاس نہیں ہے. میں اپنے سینئر سے معلومات لے کر آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں گا یا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کام کر سکتے ہیں آپ. آپ کے کاروبار کی بقا, آپ کی کاروبار کی بقا کس میں جناب؟ اچھے صارف, کوالٹی کنزیومر میں. آپ کے جو کاروبار کی بقا ہے وہ ہے کوالٹی کنزیومر میں. جتنے زیادہ آپ کے پاس کنزیومرز ہوں گے, منیمم ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے 20 کنزیومر ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے پاس ہونے چاہیے. 20 کنزیومر آپ کے پاس ہونے چاہیے. لیکن ابھی نئے ہیں تو شروع میں تو 0 ہے نا, لیکن 0 کے بعد 1 آتا ہے. ٹھیک ہے, 0 کے بعد 1 آتا ہے. جب آپ 1 کریں گے تو 1 سے 2 بھی ہوں گے, 2 سے 4 بھی ہوں گے, 4 سے 8 بھی ہوں گے, 8 سے 16 بھی ہوں گے, اور 16 سے 32 بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی, گھٹے گی نہیں, کم نہیں ہوگی. نئے سے نئے کنزیومر آپ کو ملتے چلے جائیں گے. لیٹس سپوز میں نے آپ کو پروڈکٹ بتائی, آپ کو اچھی لگی, آپ نے ان کو بتا دی, انہوں نے ان کو بتا دی. اس طرح سے مجھے 1 کنزیومر سے 2 کنزیومر مل گئے. اب یہ 2 سے ہو سکتا ہے مجھے 5 کنزیومر اور مل جائیں. لیکن اگر میرا فالو اپ اسٹرانگ ہوگا تو اب میں پروڈکٹ دے کے بھول گیا ان کو تو مجھے نئے کنزیومر نہیں ملیں گے. اور ہم یہی کرتے ہیں, اکثر ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ پروڈکٹ دی اور دے کر ہم بھول گئے. تو کنزیومر سے بھی کام کرنا ہے. آپ نے کم از کم آپ ذہن میں یہ ٹارگیٹ رکھیں کہ میں نے 20 کنزیومر ایسے بنانے. دیکھیں, اگر 20 کنزیومر بھی آپ سے ایک کافی کا ڈبہ لے کے جاتے ہیں, لیٹس سپوز, تو ایک کافی کے ڈبے کے پوائنٹس کتنے ہیں؟ 10 11 16 10 بلیک کافی اور 3 کافی کے 10 پوائنٹ ہیں. ٹھیک ہے, بیٹا کے 16 پوائنٹ ہیں. میں کہتا ہوں 10 پوائنٹ رکھتے ہیں کافی کے ڈبے کے. ٹھیک ہے, تو کتنے ہو گئے؟ 200 ہو گئے. ایسے ہی ہے, 200 پوائنٹس ہو گئے. یعنی کہ پہلے مہینے سے ہی اگر آپ نے 20 کنزیومر ایسے بنا لیے, اور اب تو سیزن بھی آنے والا ہے نا کافی کا. ہمارے یہاں تو پرسپشن ہے کہ کافی جو ہے گرمی میں نہیں پیتے,
اور سردی میں پیتے ہیں تو آ گیا موسم سردی کا، اکتوبر اینڈ ہو گیا ہے، نومبر میں موسم چینج ہو جاتا ہے، تو آپ کافی بھی کام کر سکتے ہیں، کنزیومر بنا سکتے ہیں، نیٹ ورک بنائے، بلڈ نیٹ ورک۔ اب نیٹ ورک کیسے بنانا ہے آپ لوگوں نے؟ مسلسل کسٹمرز کو آپ نے مدعو کرنا ہے، منہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو انوائٹ کریں۔ اور میں تو لوگوں سے اپنی ٹیم سے تو میں بہت آسان سا فارمولہ دیتا ہوں کہ یہاں پر انویٹیشن دینے کا کسی کو کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ جو پانی میں گھول کر آپ کو پلا دیا جائے تو آپ کو انویٹیشن دینا آ جائے گی۔ انویٹیشن مختلف موقعوں پہ مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے آسان انویٹیشن دینے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ اگر کسی کو بھی انویٹیشن دینا چاہتے ہیں، لیٹس سپوز کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ کی موٹر سائیکل میں جو ہے فیول ختم ہو گیا، آپ کو کسی نے آپ کی ہیلپ کر دی، تو جینٹس وغیرہ سے بات کر رہا ہوں میں، لیکن آج کل تو لیڈیز بھی موٹر سائیکل چلا رہی ہیں، بائک چلا رہی ہیں، تو اگر کسی نے آپ کی ہیلپ کر دی تو آپ اس کا شکریہ ادا ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس سے نام وام پوچھیں، تھینک یو کہیں، تھینک یو کہنے کے بعد نام وام پوچھیں اس کا، اور اس کو کہیں کہ آپ میرے ساتھ ایک کپ کافی کا پیئیں، میرے آفس آ جائیں، نمبر ایکسچینج کر لیں۔ آج کل تو نمبر ایکسچینج کرنا کوئی ہماری بات نہیں رہی ہے، واٹس ایپ وغیرہ کامن سی چیزیں ہو گئی ہیں، تو آپ اس سے نمبر ایکسچینج کریں اور جسٹ سمپل سی بات کریں کہ ایک کپ کافی پینے کے لیے آپ میرے آفس آ جائیں، سمپل سی انویٹیشن ہے۔ آپ نے کافی تو بہت پی ہوگی، لیکن جو کافی میں آپ کو پلاؤں گا وہ بہت ہی یونیک ہے اور بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہے۔ یہ کافی آپ کو مارکیٹ میں کہیں نہیں ملے گی۔ جب آپ یہ بات کریں گے تو اس کے ذہن کے اندر ایک ہائپ کریٹ ہو جائے گی، سسپینس ہو جائے گا کہ یار اس کے پاس کون سی ایسی کافی ہے، یہ ایسا کیا پلانا چاہ رہا ہے مجھے جو مجھے اپنے آفس بلا رہا ہے۔ تو آپ اس طرح سے لوگوں کو انوائٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اب مدعو جو آپ جن لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو انوائٹ کرنے کے بعد، یہاں پہ فون دینے کے بعد، اپنے لوگوں کو آپ نے یہاں پر ممبر بنانا ہے۔ آپ نے اس کو کلوز کر کے انوائٹ بھی کر لیا، آپ نے اس کو یہاں تک آ بھی گیا، مارکیٹنگ پلان بھی سمجھا دیا، فون بھی دے دیا، ہم کلوزنگ نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں آپ جوائن کر لینا، آپ جوائن، ہم ایسے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے وہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں۔ مطلب آپ تھوڑا سا اس سے، میں نے کہا نا کہ ایموشنل اپروچ کے ساتھ بات کریں، یار جوائن کریں نا آپ اس میں۔ اب تو اتنا زبردست کام ہو گیا ہے کہ ممبرشپ آپ کی، پہلے تو یہ تھا کہ آپ 15 پوائنٹس کی پرچیزنگ کریں گے، بعد اوقات میری پاکٹ میں پیسے ہیں کہ نہیں ہے، بس کریں نہیں ہے تو میں کیا پرچیزنگ کروں گا، لیکن اب تو کمپنی نے یہ ایشو بھی ختم کر دیا نا، ممبرشپ آن لائن تو فری ہو رہی ہے۔ آپ کا جو کسٹمر آیا ہے، پروسپیکٹ جو آیا ہے، وہ خالی جانے نہیں پائے، آپ اس کو آن لائن جوائن کر کے بھیجیں اور اس کو یہ بولیں کہ آپ نے پروڈکٹ پرچیز کرنی ہے، آپ نے مانا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ جوائن کرنے میں کیا جا رہا ہے، فری میں تو ممبرشپ ہو رہی ہے، کوئی پیسے لگ رہے ہیں آپ کے، کوئی پیسے تو نہیں لگ رہے نا آپ کے، کوئی ہم پیسے مانگ رہے ہیں آپ سے، آپ جوائن کریں۔ جب پروڈکٹ آپ کو چاہیے ہو، کل چاہیے ہو، پرسوں چاہیے ہو، ایک ہفتے بعد چاہیے ہو، جب آپ کو پروڈکٹ کی نیڈ ہو، جب آپ چاہتے ہیں کہ پروڈکٹ ہم نے پرچیز کرنی ہے، تو آپ آ کر اپنے بورڈ پہ کاؤنٹر بنائیں، ڈائریکٹ پرچیزنگ کریں، جو پروڈکٹ چاہیے مل جائے گی آپ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کلوز کر کے بھیجیں۔ ایکٹیویٹ یور پارٹنرز، اپنی ٹیم کو جگاتے بھی رہنا ساتھ ساتھ، بس ایسا نہیں کہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والی کہانی نہیں کرنی۔ ہم لوگ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ہم نے جوائن کروایا، اس کے بعد 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 10 ہو گئے، اس کے بعد ہم لوگ پہلے نمبر والے کو، دوسرے نمبر والے کو، تیسرے نمبر والے کو بھول گئے، کال بھی نہیں کی، 15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ایکٹیویٹ رکھنا ہے، آپ نے اپنی ٹیم کو متحرک رکھنا ہے۔ کل میری ٹیم سے بلوچستان سے ایک شخص آیا تھا، کافی عرصے بعد آیا ہے، لیکن آئے تو خالی نہیں گئے، پروڈکٹ پرچیز کرنے گئے۔ فالو اپ کریں گے تو کوئی آئے گا نا، کال کریں گے تو آئے گا نا، آپ اس کے ذہن پہ نوک کریں گے تو وہ آپ کو یاد رکھے گا نا۔ جب میں نوک ہی نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کریں، خالی آپ جسٹ صبح مارننگ کے اندر گڈ مارننگ کا میسج ڈال دیں، ریسن تو کوئی بھی پوسٹ شیئر کر دیں، کوئی نیوز شیئر کر دیں۔ آپ واٹس ایپ پہ یہ کام بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ واٹس ایپ پہ کیسے کام کرنا ہے۔ دیکھیے وہ جو پہلے میں
سلائڈ پہ میں نے بات کی کہ کافی پہ آپ لوگوں کو مدعو کریں. ٹھیک ہے, اپنے بزنس کے حوالے سے ان میں جوش پیدا کریں. آپ ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ جن لوگوں کو آپ انوائٹ کر رہے ہیں آپ ان کو یہ بتانے کی جب کوشش کریں گے کہ یہاں پر سید نعیم شاہ صاحب ہیں, 15 سال سے کام کر رہے ہیں, زمان صاحب ہیں 15 سال سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر روبینہ صاحب ہیں, لیڈیز میں ایگزامپل ہے, مثال ہے, ٹیم میں 40,000 لوگوں کی ٹیم ہے. تو آپ جب ان کو یہ بتائیں کہ دیکھیں یہ بھی تو ایک خاتون ہے, یہ بھی تو نعیم شاہ صاحب کے بارے میں بتائیں کہ یہ بھی تو ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 دماغ تو نہیں دیے ہوئے نا. جب یہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, اپنے لوگوں کے اندر جوش و بلبلہ پیدا کرنا ہے آپ نے. اپنے مہمانوں کو ممبر بنائے, پریزنٹیشن کے لیے اپنے مہمانوں سے ملنے سے ان کا کوئی سوال سے جواب دیں. ٹھیک ہے, یہ سلائڈ میں تقریباً کافی ساری باتیں میں پہلے کر چکا ہوں, تھوڑا سا تیز بھاگنا ایکٹیویٹ یور. ٹھیک ہے, نہیں وہ تھوڑا سا جو نا گلا کی وجہ سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں. اپنے حصے دار کے ساتھ بیٹھ کے جوائن کرنے کی وجہ پوچھیں, وجہ جانیں. جب آپ کسی کو یہاں پہ مدعو کر رہے ہیں تو آپ اس سے اس کی وجہ پوچھیں کہ وہ کس وجہ سے یہاں پر آیا ہے. 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں, یا تو وہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں کانشیس ہوگا, پرابلم میں ہوگا, ٹھیک ہے, یا اس کو پیسہ چاہیے, دولت چاہیے, ویلتھ چاہیے. جب دولت کے اندر یہ ساری چیزیں آئی تھی, خوشیاں بھی, آپ 2 چیزیں نا, صحت اور دولت, یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ہیلتھ اینڈ ویلتھ, دونوں چیزیں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اگر کسی کے پاس ہیلتھ ہے تو ویلتھ نہیں ہے, کیا وہ ہیپی ہوگا؟ بالکل نہیں. کیا کسی کے پاس ویلتھ ہے, بہت دنیا بے شمار دولت اس کے پاس, دنیا بھر کی دولت ہے, لیکن اس کے پاس ہیلتھ نہیں ہے, تو کیا وہ ہیپی ہوگا؟ بالکل نہیں. دونوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں, دونوں کا تعلق ہے. دونوں چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو ہیپینس جو ریئیکشن کا تیسرا سلوگن ہے, ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس. ریئیکشن کیا کہہ رہی ہے آپ سے؟ ریئیکشن یہی کہہ رہی ہے, ریئیکشن آپ کو 3 چیزیں دے رہی ہے, بلکہ کسی چیز تو خود ہی آپ کے پاس آ رہی ہے, ہیلتھ ویلتھ دے رہی ہے, ہیپینس آپ کے پاس خود ہی چل کر آ رہی ہے. کیونکہ دونوں چیزیں اگر آپ کے پاس آ گئی, ہیلتھ بھی آ گئی, ویلتھ بھی آ گئی, آپ نے کسی کو چیریٹی کی ہے, آپ نے کسی کو اللہ کے نام پہ پیسے دیے ہیں, دیکھیں دل میں جو سکون آئے گا نا, جو دل میں اطمینان آئے گا نا, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خوشی کوئی بھی نہیں ہے. تو خوشیاں خود ہی آئیں گی. اب اس کے بعد ان کے جو ڈریمز ہیں نا, ان کے ڈریمز کو آپ نے پہلے تو ان سے آپ نے ڈریمز پوچھنے کے تمہارے گول کیا ہیں, تم آئے کہ وہ مقصد کیا ہے زندگی میں, کیا کرنا چاہ رہے ہو. بدقسمتی سے یقین کریں ہم لوگوں کو واضح ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہمارا ڈریم کیا ہے, ہمیں جانا کس طرف ہے, ہمیں نہیں معلوم ہوتا. ہم بس منہ اٹھا کر چلے جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ لیکن عمر جو ہے نا انسان کی وہ گزر رہی ہے. عمر ایک ایسی چیز ہے جو برف کی طرح آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے. وقت تو مخصوص رفتار میں چل رہا ہے, رکے گا تھوڑی, نہ آپ کے لیے رک رہا ہے نہ میرے لیے رک رہا ہے, وقت نکلتا جا رہا ہے. لیکن جب آپ کو اپنے گول سیٹنگ ہی نہیں کی ہوگی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے گول کیا ہے, میں نے کرنا کیا, تو کیا کریں گے زندگی کے اندر؟ صبح ہوئی, ناشتہ کیا, موبائل لے کے بیٹھ گئے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے واٹس ایپ چلایا, یوٹیوب دیکھا, دوپہر کا ٹائم ہو گیا, کھانا کھایا, پھر کچھ سو گئے تھوڑا سا, شام کے 4-5 بجے اٹھے, باہر چلے گئے, دوستوں میں ٹائم گزارا, 8-9 بجے تک باہر رہے, 10-11 بجے تک ہم لوگ 11-12 بجے تک گھر سے باہر رہے, پھر آئے, کھانا نہ کھایا, سو گئے, یا موبائل یوز کرنے لگے. میرا ایک کزن ہے, ماموں کا بیٹا ہے. اب یقین کریں صبح 4 بجے 5 بجے تک وہ موبائل, اینڈرائڈ موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے, لیکن غیر ضروری کر رہا ہوں. پازیٹیو کرے نا, مجھے کوئی مطلب میں اعتراض کرنے والا ہوں بھی نہیں, میں نے اس سے کیا بھی نہیں, مجھے
رائٹ نہیں بنتا نا میرا، لیکن مطلب ایک چیز تو سمجھا تو سکتا ہوں اس کو. پازیٹیو اگر آپ یوز کر رہے ہیں، آپ کو اگر کچھ ارننگ ہو رہی ہے، آپ کچھ پیسہ کما رہے ہیں، تو پھر آپ کا جائز بنتا ہے آپ 4 بجے کیا پوری رات جاگیں، پورا دن آپ سوئیں. لیکن یوز لیس ہے نا، آپ یوز لیس یوز کر رہے ہیں، اس کو بیکار یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ان سے ان کے ڈریمز کے بارے میں بات کریں اور انگیج کرنے کی کوشش کریں، ان کو ان کے خوابوں سے انگیج کرنے کی کوشش کریں، ان کو احساس دلاتے رہیں. جب آپ ان کو احساس دلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ بات سمجھ میں نہ آئے، 2 دفعہ بات سمجھ میں نہ آئے، 3 دفعہ بات سمجھ میں نہ آئے. میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ کسی شخص کو اپنی بات سمجھانے میں 21 مرتبہ بات کرنی پڑتی ہے آپ کو، وہی بات جو آپ اس کو سمجھانا چاہیں، تب جا کے اس کو سب کانشیس میں سے بیٹھتی ہے. ایک کانشیس ہوتا ہے، ایک سب کانشیس ہوتا ہے، جا کے سب کانشیس میں جا کے بیٹھتی ہے. 21 مرتبہ ہمیں بات کرنی پڑتی ہے کسی شخص کو سمجھانے کے لیے. ادروائز بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ بھی جاتے ہیں، پہلی دفعہ بھی سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگ دوسری دفعہ بھی سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم بعض اوقات ہار جاتے ہیں کہ یار کچھ خیال کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تو انگیج کریں ان کو ان کے خوابوں سے، اور ایکشن پلان بنائیں کہ آپ نے کرنا کیا، اگلے 6 مہینے کس طرح کام کرنا ہے. اسٹریٹجی آپ نے چینج کرتی رہنی ہے. آپ اگر ایک پلان پہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس پلان سے رزلٹ اچھا مل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اس پلان سے آپ کو رزلٹ آنا کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، اور لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں. تو کوئی آپ کے پلان کو کاپی کر لے، یا آپ اپنی ٹیم میں ہی بتانا شروع کر دیں اپنے پلان کو. ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ وہ پلان آپ کا کیا ہوا، مارکیٹ کے اندر ایکسپوز ہو گیا. وہ پلان آپ کا، وہ اسٹریٹجی آپ کی ایکسپوز ہو گئی. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ آپ کو وہ رزلٹ آنا کم ہو گیا. آپ کا پلان اور آپ کا گول ہمیشہ شارٹ ٹرم سے شروع کریں، لانگ ٹرم کی طرف بعد میں جائیں. ہم لوگ لانگ ٹرم گول بنا لیتے ہیں کہ میں نے 2030 میں نے اپنا 500 گز کا گھر لینا ہے، بڑا گول ہے. اب کیا ہوا، اب میں کام کر رہا ہوں، لانگ ٹرم گول ہے میرا یہ. ٹھیک ہے، اس میں اب کیا ہوا کہ اگر انفارچونیٹلی بیچ میں کچھ ایسا ہے، ابھی جو 2021 اور 2020 کے اندر ہمارے ساتھ جو ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا کہ کورونا نے ہمیں بری طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا اور ہم لوگ بہت پیچھے آ گئے تھے. اس طرح کا اللہ نہ کرے کوئی اور چیز بھی آ سکتی ہے. کچھ ابھی بارشوں نے اس سیکٹر کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا، کسی انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے نا، آپ کی صحت پہ آپ کا اختیار تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو آپ ہمیشہ شارٹ ٹرم پلان بنائیں، شارٹ ٹرم سے پھر لانگ ٹرم کی بھی پلاننگ کرتے جائیں. کچھ شارٹ ٹرم بنائیں، کچھ مڈ ٹرم بنائیں، اور کچھ آپ لانگ ٹرم پلان بنائیں. ایکشن پلان اسی کے حساب سے بناتے جائیں. آپ کا شارٹ ٹرم پلان ہے تو آپ نے اپنی اسٹریٹجی کچھ اور بنانی ہے، مڈ ٹرم ہے تو آپ نے کچھ اور بنانی ہے، اور لانگ ٹرم ہے تو آپ نے کچھ اور بنانی ہے. لیکن اس میں رد و بدل اور چینجز آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ کرنی پڑے گی، لانی پڑے گی. ضروری نہیں ہے کہ ایک پلان آپ کا فلاپ ہو کے تو آپ نے کہا، یا تو آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ مجھے اس پلان سے 100% کامیابی ملنی ہے. وہ ایڈیسن بھی تو تھا نا، جس نے 999 مرتبہ تجربہ کیا تھا، لیکن وہ اتنا کانفیڈنٹ تھا، وہ اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ جب اس نے 1000ویں مرتبہ تجربہ کیا تو آج دنیا اس کو یاد کر رہی ہے. بلب کی صورت میں نا 999 مرتبہ تجربہ کیا تھا اس نے. تو ہم لوگوں کے اندر اتنا شاید اتنا پیشنس نہیں ہے، یا ہم لوگوں کے اندر اتنا صبر نہیں ہے. ہم تو یہاں پر 1 سے 2 دفعہ کسی کو انوائٹ کر لیتے ہیں، وہ ہمیں نو کر دیتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کمپنی جوائن کر لی ہے. اپنے گروپ کو مستحکم کریں. کیسے کریں گے مستحکم اپنے گروپ کو؟ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو ٹیچ کرنا ہے. ٹیچ کیسے کرنا ہے؟ ان کو بزنس کے بارے میں سمجھائیں کہ اس کو شروع کرنا ہے. جیسے میں نے اپنی اتنی ساری باتیں کی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بات میری سمجھ میں آ جائے. میں نے اتنی ساری باتیں کی، 100 کی تو ہو سکتے 90 سمجھ میں آ جائے، آپ کو 80 سمجھ میں آ جائے، 50 سمجھ میں آ جائے، میں کہتا ہوں 10 تو سمجھ میں آ جائے گی. تو آپ نے یہی باتیں ان کو سمجھانی ہے، اس کو اپنے ٹیم ممبرس کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی کمپنی کی مصنوعات اور مارکیٹنگ پلان کی تربیت دینی ہے، ان کو بتانا ہے. فولڈر
پڑھانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے. ہولڈر آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک ویپن ہے آپ کے پاس، وہ ایک ہتھیار ہے. اس کے اندر کمپنی کا اے سے لے کے زیڈ تک بند ہے. کمپنی کی اسٹرینتھ اس کے اندر ہے، کمپنی کی پروفائل، کمپنی کی بیک کے اوپر کون ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کمپنی کہاں کی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کمپنی کتنے ملکوں میں کام کر رہی ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پروڈکٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے. جو پاکستان میں اویلیبل ہے وہ پروڈکٹ بھی ہیں، اور جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے وہ پروڈکٹ بھی ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے آپ کو. تو آپ کا ذہن بھی کھولے گا. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پروڈکٹ، لیکن بہت ہے ہمارے پاس. اتنی پروڈکٹ ہوگی کہ ہم ان پروڈکٹ پہ کام کر لیں تو بہت ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اور مارکیٹنگ پلان اس میں کراؤن ایمبیسیڈر تک ہے. جو 23واں رینک ہے، جو 23واں رینک ہے اس عہدے تک اس میں آپ کو تفصیل لکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ فولڈر پڑھ لیں، مارکیٹنگ پلان کا صحیح سے مطالعہ کر لیں اور 6 مہینے سے 1 سال اس پہ عمل کر لیں، تو آپ کو ڈی ایس ایل میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ہم لوگوں نے اس فولڈر کو اٹھا کے پھینکا ہوا ہے. اہمیت نہیں دیتے ہم لوگ. پڑھنے کی تو ہمارے اندر ہیبٹ ہی نہیں نا. تو پڑھنے کی ہم نے عادت نہیں ہے. ہم لوگ بس جو مل گیا مجھے پی ڈی ایف شیئر کر دیں. میں پھر ایک مثال دیتا ہوں. میرا کزن ہے پرنٹنگ پریس کا کام کرتا. بولو بھائی میرے پاس بک تھی، وہ جو اشاق بھائی کے پاس ہوتی ہے. میں نے اس کو نکالی تو سمجھانے لگا، تو کہہ رہا یار نصیب چھوڑ جائے یار، بک میں پڑھ لوں گا. اچھا، میں نے یار پڑھے گا تم نہیں؟ کہہ رہا چھوڑ جا، پڑھ لوں گا. اب بلیو کرے اس کو یہاں پہ سروائیول پرابلم تھوڑا سا ہو رہا ہے، تو اس کو میں نے پروڈکٹ کے بارے میں بتایا. مان گیا پروڈکٹ کے بارے میں، لیکن کچھ عرصے بعد میری ملاقات ہوئی، اس سے میں نے پروڈکٹ کی بک مانگی، اس نے مجھے دی. میں نے پڑھی، کہہ رہا نہیں یار نہیں پڑھ سکا یار، ٹائم نہیں ملا. میں نے بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں، نہیں پڑھتے لوگ. انہیں سکھائیں. مستقبل کے ممبر یا کسٹمر سے بات کرنے کا طریقہ یہ آپ نے انہیں بتانا ہے، یہ آپ نے انہیں سکھانا ہے کہ آپ اپنے پروسپیکٹ سے کیسے بات کریں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انوائٹ کیسے کرنا ہے اس کو، ان پروسپیکٹ کو یہاں پہ کیسے بلانا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے، اور کوشش کریں آپ لوگ کہ اگر آپ لوگ اپنے کسی پروسپیکٹ کو انوائٹ کرتے ہیں تو عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے، خاص طور پر میں بھی خود لیٹ ہو جاتا ہوں کہ ہمارا پروسپیکٹ یا ہماری ٹیم ہم سے پہلے آ کے بیٹھی ہوتی ہے اور ہم بھاگ کے بعد میں آ رہے ہوتے ہیں. جلدی سے ہم لوگ اپنا سامان اٹھا کے دیکھتے ہیں اور جا کے فریش ہونے کے بعد ہم اس کے بعد جا کے بیٹھتے ہیں. وہ معنی خیز ہوتا ہے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی لیٹ ہو گئے. تو کوشش کریں کہ آپ وقت پہ آئیں، اس سے پہلے پہنچیں، 10-15 منٹ پہلے پہنچ جائیں آپ سے، تاکہ آپ شرمندہ نہ ہو سکے. ٹائم کی پابندی ویسے بھی اچھی بات ہے نا، ضروری چیز ہے. لسٹ کیسے بناتے ہیں یہ سکھائیں. لسٹ بنانا، پروسپیکٹ لسٹ جو ہے آپ نے یہ اس کو بتانا ہے کہ پروسپیکٹ کی لسٹ کیسے بنے گی. اب لسٹ کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو. لسٹ 2 بنے گی آپ کی. ایک لسٹ آپ ان کی بنائیں جن کو آپ نے صرف پروڈکٹ یوز کروانی ہے، کنزیومرز. ٹھیک ہے، آپ نے ایک لسٹ ان کی بنانی ہے. ٹھیک ہے، دوسری لسٹ آپ نے جو بنانی ہے وہ بنانی ہے آپ نے کنزیومر کی بنا لی، آپ نے پروسپیکٹ کی بنانی ہے. جن کو بزنس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے ان کو پروڈکٹ کے بارے میں نہ بتائیں. آپ دیکھیں ایسا ہوگا کہ ایک شخص کو اگر آپ انوائٹ کر رہے ہیں اور بزنس کے بارے میں پیسہ کمانے کے حوالے سے انوائٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کو بتائیں کہ یہاں پر آپ اسپائرل نہ کھائیں، اس کے تو اتنے فائدے ہیں. مورن بھائی بھی ہے، میرا دوست ہے، ایک ساتھی ٹیم ممبر ہے، وہ ڈیلی پورا بھائی جانتے ہیں اس کو، ڈیلی مورن بھی پیتا ہے وہ. تو مطلب اس کی افورڈیبلٹی اتنی ہے تو پی رہا ہے نا. اب ایک بندے کی ہے ہی نہیں، وہ پیسے کے لیے آیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو بولیں گے ایک مورن پیے تو بولے گا کمال کر رہے وسیم بھائی، میں تو یہاں پیسہ کمانے آیا ہوں، پیسہ لگانے تھوڑی آیا ہوں. مجھے پہلے یہ بتاؤ پیسہ کماؤں کیسے؟ جب کماؤں گا تو پھر دیکھیں گے. تو پہلے آپ اس کو لسٹ میں ایسے لوگوں کو شامل کریں جن کو آپ نے پیسہ کمانا ہے تو خالص ان کی نیڈ پیسہ ہی ہو. اور جو کنزیومر ان کو بزنس نہیں سمجھائیں. اگر بزنس سمجھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے کنزیومر کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے. مستقبل کے ممبر یہ کسٹمر تک کیسے پہنچیں یہ سکھائیں. آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے پروسپیکٹنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے کنزیومرز بنانے کیسے ہیں. ہم
یہ تو بتاتے ہی نہیں ہیں یا ہم یہ تو سیکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان کو بتانا ہے, ان کو سمجھانا ہے کہ آپ نے کنزیومرز کیسے بنانے ہیں, آپ نے پروسپیکٹ کیسے بنانے ہیں, ملاقات کا وقت کیسے طے کرنا ہے, اس میں مدد کریں. آپ ان کو ملاقات کا وقت جو ہے آپ فالو اپ سے ہی طے کر سکتے ہیں. ایک شخص کو آپ نے انوائٹ کیا, اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آج کے دن ہے منگل, اس نے کہا کہ میرے پاس بدھ کو ٹائم نہیں ہے, آپ اس کو جمعرات کا ٹائم دیں, تھرسڈے کا ٹائم دیں. ٹھیک ہے, لیکن اب وہ تھرسڈے کو جب آپ نے کال کیا ملاقات کی, چہرہ آج معذرت کے ساتھ آج تمہیں ٹائم دے سکوں گا, آپ کو فرائیڈے کا ٹائم ملے. آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ نے ہار نہیں مانی ہے, آپ نے اس کو بتانا ہے. گون میں آپ نے مدد کرنی ہے. اب ایک نیا ٹیم ممبر ہے, آپ اس کو پہلے دن سے اگر بولیں کہ گون دو تو وہ تو بیچارہ اس کے تو ہاتھ پیر پھول جائیں گے, میں بولوں کیا. تو آپ پہلے اس کو گون دینے کا طریقہ ایسا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے سکھانا ہے کہ آپ اس کو سکھا بھی دیں اور اس کو پتا بھی نہ چلے. کیسے؟ جب پریزنٹیشن دینے کے لیے آپ بیٹھیں تو ساتھ میں اپنے اس نئے ممبر کو اور جو اس کے ساتھ پروسپیکٹ آیا ہوا ہے, آپ ان دونوں کو لے کے بیٹھیں اور اس کو خاص طور پر تاکید کریں نیو ممبر کو کہ یہ جو میں آپ کو گون دے رہا ہوں, میں آپ کے کسٹمر کو, پروسپیکٹ کو, اس کو آپ نے سیکھنا ہے اور یہ آپ نے خود دینی ہے. جب آپ ایک دو دفعہ تین دفعہ جب اس سے بات کریں گے نا کہ آپ نے خود دینی ہے, تو وہ آپ کی کہیں بھی باتوں کو ایبزارو کرنا شروع ہو جائے گا, جج کرنا شروع ہو جائے گا, لیکن آہستہ آہستہ, ایک دم نہیں ہوگا. ٹیبل پہ بات کیسے اختتام کرنا ہے یہ سکھائیں. کلوزنگ بہت ضروری ہوتی ہے, کلوزنگ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. کلوزنگ پہ ہم لوگ اکثر جو ہے ہم کلوزنگ کہاں کر رہے ہوتے ہیں, کلوزنگ ہم جا کے سیڑھیوں پہ جا کے کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہم سیڑھیوں پہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, ہم نیچے سے چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ اپنے پروسپیکٹ کے ساتھ. ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کی ذہن کی, ایک سطح ہوتی ہے, اس تک سنتا. میں نے شروع میں ہی بات کر دی والی کہ اس کے بعد اس کا ذہن اس چیز کا ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. 35 سے 40 منٹ کسی کے لیے بہت ہوتے ہیں. کوشش کریں آپ 35 سے 40 منٹ کے اندر کلوز کریں. ٹھیک ہے, اور کلوز کرنے کے بعد آپ بہت زیادہ اگر آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں تو آپ گیٹ تک چلے جائیں, اور گیٹ پہ جانے کے بعد آپ اس کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. چیلنج دیں. ٹھیک ہے, چیلنج کریں. آپ نے اپنی ٹیم کو سکھانا ہے کہ اگر کوئی آپ کو ریجیکٹ کرے تو آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. دیکھیں یہاں پر نو جو ہے نا, نو میں کتنے لفظ آتے ہیں, الفابیٹ ہیں 2, NO, نو NO بن گیا نا. لیکن یہاں پر میں آپ سے ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ N فور نیکسٹ, O فور اپرچونٹی. یعنی کہ اگر کسی نے آپ کو نو کہا ہے نا تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس نے آپ پہ احسان کر دیا. ٹھیک ہے بھائی, زیادہ ٹائم نہیں ہے نا, سب سے قیمتی کیا ہے آپ کا ٹائم. زیادہ اس نے مغز بھی کھایا آپ کا, زیادہ آپ مغز مانی کے لیے بڑی ٹائم ویسٹ نہیں کیا, آپ اگلے بندے کے پاس چلے گئے. یعنی کہ نیکسٹ اپرچونٹی آپ اس چیز کو تو مسرت کیے جانے کو برداشت کرنا ہے. مستحکم اور قابل اعتماد آمدنی ممبر بنانے سے آئے گی. اگر آپ کی ٹیم ہوگی تو آپ کو ایک مستحکم اور قابل اعتماد آمدنی آئے گی. اگر آپ, کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر 30 سال کی آمدنی آپ 3 سال میں حاصل کر سکتے ہیں. وہ کیسے کر سکیں گے آپ, جب تک آپ کے پاس ٹیم نہیں ہوگی, اور ٹیم بھی وہ ایکٹیو نہیں ہوگی جو ٹیم. ٹھیک ہے, اگر آپ کی ٹیم ایکٹیو, کیونکہ یہ فارمولا آپ کو آگے چل کر آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ اسٹار ایج بنیں گے, اسٹار روبی بنیں گے, اسٹار ڈائمنڈ بنیں گے, تو یہ آپ کو تب سمجھ میں آئے گی کہ 3 CPV کیوں ضروری ہے. کوشش کریں کہ ابھی سے ہی آپ اپنی ٹیم کو اس بات کی اہمیت سمجھا دیں کہ آپ نے
100 पॉइंट तो अपने कोर्ट में करने ही करने हैं मिनिमम, और कोशिश ये करें कि आप अपनी टीम से भी कुछ पॉइंट्स करवाएं, कम अज कम इतने तो करवाएं कि मिलाकर 300 के करीब हो जाए। नेटवर्क बनने में अगर वक्त लगेगा, लेकिन ये देर बाद निकल देता है, टाइम लगता है किसी भी नेटवर्क को बनाने में। एकदम तो कोई बिल्डिंग, कोई एम्पायर ऐसे तो नहीं खड़ा होएगा ना, उसमें टाइम लगता है। तो लेकिन देर का नताइज आपको टीम बनाने से ही आएंगे, टीम बिल्डिंग से ही आएंगे। इनाम दें, रिवॉर्ड दें। आपने अपनी टीम को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली उनसे काम ही लेना है, आप रिवॉर्ड दे सकते हैं। मुख्तलिफ सूरतों में रिवॉर्ड देने के मुख्तलिफ सूरतें हैं। आपने फर्ज करें किसी को, आपकी टीम में कोई नया साथी आया, नया दोस्त आया, आपने उससे कहा कि आप अपने कोर्ट में इसको भी करें, मैं आपको कहीं लंच करवा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको जीवन का साशे दे देता हूँ। आप जो समझते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप वो आसानी से कर सकते हैं, वो भी अपनी टीम के लिए। इससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो खुश हो जाएगा, वो मोटिवेट हो जाएगा और उसके एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, तो अच्छा काम करेगा। 100 पीवी तो आपने करने ही करने हैं, साथ साथ आपने सालाना अपनी टीम की कारकर्दगी को सराहने के लिए प्रोग्राम भी कर सकते हैं। आप कोई ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं, कभी पिकनिक का प्रोग्राम कर सकते हैं, आप कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, आप किसी जगह पर आउटिंग में जा सकते हैं, किसी सीनियर्स को आप मदद करके भी आप इस काम को करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप डुप्लीकेट करें। नज़्म जब सिखाएं, कंपनी के कायदे कवानीन और अखलाकियात को जानिए, इनको अमल करना सिखाएं, जो गलती करे उनको तवज्जो दें, कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों के लिए इंसानी मदद से मदद दें। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं, डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन के बगैर आप एक अच्छे शहरी बन ही नहीं सकते। आप रोड पे आप जा रहे हैं, एकदम आपके सामने सिर्फ लाइट आ गई तो क्या करेंगे आप? डिसिप्लिन होंगे, ठीक है, तो आप रुक जाएंगे, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होंगे, जल्दी में होंगे तो आगे जाएंगे। जैसे सिग्नल तोड़ेंगे, आगे सार्जन खड़ा होगा, वो आपको सिखा देगा। क्या सिखाएगा? फाइन करेगा वो आपको, ठीक है। तो डिसिप्लिन आपको, ठीक है, करना है, नजर जब्त करना है, और खुद करना भी नहीं है, मतलब अमल भी करना है, साथ में अपनी टीम से भी करवाना है, बहुत जरूरी है। अच्छे शहरी होने का भी सबूत देंगे, और आप जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका इमेज भी आप अच्छा देंगे अगर आप इन चीजों पे अमल कर रहे हैं। कोई प्रोग्राम हो रहा है, अब हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर माशाल्लाह से प्रोग्राम जो हो रहे हैं उनमें जा गए हैं, फार्म हाउस के हो रहे हैं, सी साइड के हो रहे हैं। अभी रिसेंटली जो 22 अक्टूबर को हुआ है, बीच लग्जरी प्रोग्राम हुआ है। तो अब देखें, अगर हम लोग डिसिप्लिन नहीं होंगे, हम नहीं करेंगे नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा। अब बीच लग्जरी एक अच्छा होटल है, ठीक है, एक अच्छा होटल है। अब वहां पर जाकर हम ऐसी हरकतें करें या हम ऐसी बातें करें या ऐसा अपना अमल करें जिससे सामने लगे पत्नी कहाँ से आ गए, कौन लोग हैं, ठीक है। तो आप ऐसा एक्ट करें कि सामने वाला पूछे कि यार कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। इतना नज़्म ज़ब्त आपके अंदर होना चाहिए कि सामने वाला देख के बोले किस इदारे के लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि अब तो लोग हमें देख रहे होते हैं, बल्कि देख नहीं होते, साथ साथ कोशिश करते हैं कि पार्टिसिपेट भी कर लें हमारे साथ, हमारी चीजों के अंदर। तो नज़्म ज़ब्त आपके अंदर होगा तो आप सब चीजें ही कर पाएंगे ना। इम्कानी दरकार हुनर, इम्कानी उम्मीदवार नहीं, उम्र बना तरबियत। इम्कानी उम्मीदवार क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्ट क्या है? प्रोस्पेक्ट जो है वो हर वो मुश्तबा शख्स जो आपकी प्रोडक्ट परचेज कर सकता हो या आपके साथ ज्वाइन कर सकता हो, वो आपका प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। जानने वालों की लिस्ट बनानी है आपने। अब लिस्ट मैंने आपको पहले कहा कि 2 बनेगी, आप इसे थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि लिस्ट आपकी जो बनेगी ना, आप कोशिश करें कि लिस्ट ऐसी बनाएं कि शख्स के पीछे भाग रहा हूं, जो इसके पीछे जाना बहुत मुश्किल है। अब एक शख्स, मेरा कोई दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, वो बैठा हुआ अमेरिका के अंदर है। लेकिन एक मेरा दोस्त है, वो दोस्त मेरा यही कराची में रहता है और कोरंगी के अंदर रहता है। तो आप मुझे बताएं कि मैं कोरंगी वाले को जल्दी अप्रोच कर सकता हूँ या अमेरिका वाले को? कोरंगी वाले को। कोरंगी वाले के पास तो मैं जाकर फिजिकल भी जा सकता हूँ ना, बहुत
ہوگا میں اس سے اسکائپ پہ بات کروں گا امریکہ والے سے, واٹس ایپ پہ بات کروں گا, ویڈیو کال کروں گا, لیکن وہ بات نہیں آئے گی جو فزیکل جانے میں بات آئے گی. تو اس طرح سے لسٹ ترتیب ہے. لسٹ کی مسلسل تجدید کریں, آپ اپڈیٹ کریں, اپڈیٹ یور لسٹ. دیکھیں ریلیشن شپ ہے نا, کیسے اپڈیٹ ہوگی, یہ لسٹ کیسے اپڈیٹ ہوگی. نئے لوگوں کو شامل کریں گے لسٹ میں. لسٹ جو ہے نا آپ کی اپڈیٹ اس طرح سے ہوگی کہ ہر روز آپ کے پاس 2 سے 3 4 5 جتنے بھی آپ آسانی سے نمبر کلیکٹ کر سکتے ہیں یا اپنے ریلیشن بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ دنیا کے اندر ایک چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے بڑھتی ہے, وہ ہے آپ کی ریلیشن شپ, آپ کا تعلق. ریلیشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے وقت کے ساتھ, عمر کے ساتھ ہمیشہ بڑھے گی. آج اگر آپ 40 سال کے ہیں, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, 40 سال کے ہیں, تو آپ کی جو ریلیشن شپ آج ہے وہ 30 سال کی عمر میں نہیں ہوگی, اور جو 30 سال کی عمر میں آپ کی ریلیشن شپ جو تعلق ہوں گے وہ آپ کی 20 سال میں نہیں ہوں گے. اور آج آپ 40 سال کے ہیں تو وہ 50 سال کی عمر میں بھی ریلیشن شپ آپ کی نہیں ہوں گے, زیادہ ہی ہوگی. وقت کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ بڑھے گی. ہم لوگ کہتے ہیں, میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے موبائل میں کانٹیکٹ کتنے سیو ہیں, تو کوئی کہتا ہے 60 70 100 150 200. اچھا, میں نے کہا جب ختم ہو جائے گی پھر کیا کریں گے, بڑا مشکل سوال ہے, کیا کریں گے. تو میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ بھائی آپ جب ریلیشن, آپ کے کانٹیکٹ لسٹ اپڈیٹ نہیں ہوگی, 2 4 5 نمبر آپ کے ڈیلی ایڈ نہیں ہوگی. فرض کریں میں کہتا ہوں 3 نمبر بھی اگر آپ ڈیلی کسی سے کلیکٹ کرتے ہیں, 3 لوگوں سے آپ ملتے ہیں, 3 لوگوں سے ڈیسن کی بات کرتے ہیں, تو مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں, 30 دن 30 دن ہوتے ہیں. تو کتنے ہیں, 90 نئے کانٹیکٹس آپ کی لسٹ میں آ گئے. کتنے آ گئے, 90 لوگوں کو اگر آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے, تو میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ پروڈکٹ کی بھی اگر آپ نے انوائٹ کیا تو 9 لوگ پروڈکٹ لے کے جائیں گے, اور اگر پروسپیکٹنگ کے حوالے سے آپ نے کام کے حوالے سے ان کو انوائٹ کیا تو 9 لوگ آپ کی ٹیم کا ممبر بن جائیں گے. باقی 81 لوگ آپ ان سے وہ بھی ضائع نہیں جائیں گے اگر آپ ان سے فالو اپ کرتے رہیں گے تو. اور اگر آپ نے ان کو ٹریش بن میں ڈال دیا تو ضائع ہے, آپ نے فالو اپ نہیں کیا, ضائع ہے. فالو اپ کرنا 81 بھی کیوں ضائع ہوں, 81 بھی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ان میں سے کسی کے پیسے نہیں ہو سکتا ہے ابھی کسی کو کوئی پرابلم ہو جس کی وجہ سے جوائن نہیں کر پا رہا ہوں, اس کے پاس ٹائم نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں. کنزیومر کے بارے میں میں آپ کو کافی ساری بات کر چکا ہوں. کنزیومر سے کیسے آپ نے لسٹ بنانی ہے, کیسے آپ نے ان کو انوائٹ کرنا ہے. ریکروٹنگ, نئے رکن بنانا, نئے ممبر بنانا, ایسے تمام افراد کی فہرست میں جو آپ سے مصنوعات خریدتے ہیں. جب بھی آپ ان سے ملیں اپنے کاروبار کے بارے میں ان سے جوش طریقے سے بتائیں, وہ ان کے لیے کافی پینے کی مدد کریں. یہ ساری باتیں کافی حد تک میں کور کر چکا ہوں. اگر اس میں کوئی چیز آگے پوچھنی ہے کہ ریکروٹنگ کیسے کرنی, تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے تقریباً. لرن دا بیسک, بنیادی باتیں ان کو سکھانی ہے, گول سکھانا ہے. گانو ڈرما ان فوکس, آپ کو گانو ڈرما ان کو فوکس کرنا ہے. گانو ڈرما پہ زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے, کیونکہ جو ہماری کمپنی ہے وہ گانو ڈرما بیس کمپنی ہے. تو ہم نے اپنے کنزیومر سے, ہم نے اپنے پروسپیکٹ سے زیادہ جو بات کرنی ہے وہ کس پہ کرنی ہے, گانو ڈرما پہ کرنی ہے. پروڈکٹ پریزنٹیشن, اینٹیٹی کے لیے آپ نے یہ ایک چیز بتاؤں آپ کو اس میں کہ آپ جب بھی ایسی کوئی ٹریننگ ہو نا, کسی کی بھی ہو, میری ہو یا کوئی بھی ہو, دیکھیں یہاں پہ جو ٹریننگ دی جا رہی ہے نا, آپ بلیو کیجیے گا یہ فری آف کاسٹ دی جا رہی ہے, اس کے کوئی چارجز نہیں لی جا رہے آپ سے. لیکن ہم فری میں بھی ہم قدر نہیں کرتے نا, احساس نہیں ہمیں آپ کھلی ہمیں ہم مسلمان پیدا ہوئے, ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے. ہماری آنکھ کھلی, ہم
پاکستانی ہیں، آزاد نظام پیدا ہوتا ہے، آزادی کی قدر نہیں ہے. تو اس چیز کی قدر کریں آپ، اس چیز کا احساس کریں کہ یہاں پر جو بھی آپ سے بات کر رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کا تجربہ ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کے پاس نچوڑ ہوگا جس کی وجہ سے وہ آپ سے بات کر رہا ہے. اور ایک بندے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے دوسرے بندے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے تیسرے بندے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن جب آپ کا رویہ ہی سیکھنے کا نہیں ہوگا تو آپ کی ٹیم کیا سیکھے گی؟ آپ کی ٹیم بھی نہیں سیکھے گی. آپ کی ٹیم آپ سے زیادہ، وہ کہتے ہیں نا اولاد جو ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو تھوڑی سی بھی اس کی بیجا خواہش پوری کریں، اس کو لاڈ پیار دیں، وہ آپ سے زیادہ باغی ہو کے دکھاتی ہے اور آپ سے زیادہ خود ہو کے دکھاتی ہے. تو آپ کوشش کریں خود بھی بیٹھیں اور اپنی ٹیم کو لازمی، کیونکہ میسیجز تو سرکولیٹ ہوتے ہیں، پورے مہینے کا شیڈیول آپ کے سامنے آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ آ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں آج کس کی ٹریننگ ہے اور کون سا ایسا ٹاپک ہے جو آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے، کون سا ایسا ٹاپک ہے جس پہ آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، جس کو آپ کو سیکھنے کی نیڈ ہے، جس کو آپ سیکھ کر آگے کچھ بہتر کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو LDT کی ٹریننگ آپ نے بتانی ہے. ڈیسنٹ کلچر آپ نے اس کو ڈیسنٹ کلچر کو پروموٹ کرنا ہے. ہاں یہ ضروری چیز ہے کہ کلچر کو آپ نے بہت حد تک پروموٹ کرنا ہے کہ ہمارا کلچر کیا ہے. لیکن یہاں پر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آ کر دوسری کمپنیوں کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری کمپنیوں کے کلچر کو بتا رہے ہوتے ہیں، وہ بھول نہیں پا رہے ہوتے. آپ ان کو یہ چیز بتائیں کہ دیکھیں ہم ڈیکسن فیملی ہیں، ہمارا ایک الگ کلچر ہے، ہمارا اپنا بیٹا طور طریقہ ہمارا الگ ہے. آپ جو کر رہے تھے وہ ماضی کا حصہ ہے، اب آپ جو کر رہے ہیں وہ پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کو فالو کریں. جو ہو گیا، جو کر لیا وہ ختم ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ آپ اب کیا کر رہے ہیں. تو آپ بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ لوگوں کا جو لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، کس طرح سے ٹیمیں آ رہی ہیں، کس طرح سے لوگ آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، یہ آپ ان کو فالو کریں. کسی ایک شخص کو فالو کر لیں، یہاں پر آپ بہت سارے کامیاب لوگ ملیں گے آپ کو. سر یہ UMP کیا چیز ہے؟ سر UPN کے بارے میں سر مجھے بھی پتا، تو اس کے بارے میں کلیئر کر دیتے ہیں. ملنا چھوڑیں، صبر کریں. بہت سے لوگ جو ہے نا، وہ میں نے پھر ایک بات کی کہ ہم 2 سے 3 لوگوں کو، 4 لوگوں کو، 5 لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم تھک جاتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے غلط کمپنی جوائن کر لی. کیا پتا، دیکھیں اگر کوئی زمین پہ کھدائی کر رہا ہوتا ہے نا، ڈرلنگ کمپنیوں کے بارے میں سنا ہے آپ نے، جو پیٹرول آئل اینڈ ڈیزل کی کمپنیاں ہوتی ہیں، ڈرلنگ کرتی ہیں. کتنا بجٹ 67 میں جو پہلا ڈیل ہوا تھا جی جب دلّی جاتے ہیں جی تو اس کے لیے بھی 20-22 جگہ پہ ڈرلنگ کی، اس کے بعد ٹھیک ہے 20-22 میں کھودے گئے. ایسے ہی ابھی پاکستان کے اندر بھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا ایک نیوز، سمندر سے تیل نکلایا، اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ نہیں نکلا، کچھ بھی نکلا، ختم کر دیا گیا. اتنے خوش ہو گئے تھے نا لوگ، ہم شاید اب بھی عربی میں ہمارے بھی یہاں پہ اسکارف لگا تو 10-11 لوگوں سے اگر آپ کی بات ہوئی، اگر آپ کو انہوں نے نو کہہ دیا ہے تو کوئی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے کہ 10 لوگوں کے بعد 11واں شخص ایسا ہو، کوئی ایک شخص ایسا ہوگا جو آپ کی ٹیم میں آئے گا، وہ آپ کے بزنس کو، وہ آپ کے کام کو کہاں سے کہاں لے جائے گا. اسٹار ایجنٹ بننے کے لیے اتنا آسان فارمولا، کوئی ایک شخص بھی اگر آپ کو اچھا مل گیا 4500 پوائنٹ آپ کی یونٹ میں جھٹکے ہوتے. بلیو می، میری ٹیم میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹار ایجنٹ ہو چکے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی روبی کی پوزیشن بن گئی ہے. اسٹار ایجنٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ اچھے لوگ مل جاتے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی اچھا مل جاتا ہے جو کام کرنے پہ آ جائے، تو آپ 4 آپ کیسے ہو جائیں گے. لیکن بات تو ساری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے، صبر کرنا پڑے. لیکن اب جب آپ یہی نہیں کریں گے تو کیسے کریں گے. ریزن سب کچھ آپ خود کی، ریزن میں سب کچھ آپ خود ہی، اکیلے نہیں ہیں، بٹ الون. But not alone. ٹھیک ہے، آپ ڈیکسن میں سب کچھ آپ ہی ہیں، سب کچھ آپ سے ہی شروع ہوتا ہے. ٹیم کے بغیر سب کچھ آپ سے ہی شروع ہوتا ہے. میں نے ایک چیز سیکھی ہے، وہ چیز کیا سیکھی ہے، وہ چیز یہ سیکھی ہے میں نے کہ درخت مشاہدہ کریں نا، ذرا دیکھیں صحیح ہو کیا ہے آپ کے ارد گرد میں، چیزوں سے بھی آپ سیکھ لیتے ہیں. درخت دیکھا ہے آپ نے، ایک بہت ہی بڑا درخت ہو، ہرا بھرا ہو، شاخیں بہت بے شمار، اس کی بہت بڑا درخت ہو، ہرا ہے وہ آج. لیکن ایک سیزن آتا ہے جب وہ
کیا ہوتا ہے؟ پتجھڑ ہو جاتی ہیں. زرد ہو جاتا ہے، پورا درخت زرد ہو جاتا ہے. وہ سیزن کا خزاں کا موسم بہار میں ہرا ہو جاتا ہے. کیا یہ چار موسم اس کے نہیں آتے کیا؟ سردی، گرمی، ہاں یہ بھی خزاں کا ہی موسم، بہار، خزاں. ستمبر. ٹھیک ہے، خزاں ہے نا. خزاں کے اندر ہوتا کیا درخت کے ساتھ؟ درخت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں لیکن تنا اور شاخیں موجود ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص اس کی شاخیں بھی کاٹ دے، اس کی شاخیں بھی الگ کر دے اس سے، پھر کیا ہوگا؟ تنا رہے گا. آپ اس کو کچھ عرصے بعد دیکھیں گے تو اس کے اندر سے شاخیں بھی نکلیں گی، ان شاخوں کے اندر پتے بھی لگیں گے. نکلیں گے، پتے بھی نکلیں گے. ٹھیک ہے، وہ شعر ہے نا، ویوستھا رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. باہر رکھ. یہ شعر مجھے بہت زیادہ پسند ہے. وجہ کیا ہے کہ اس چیز سے میں بہت موٹیویٹ ہوتا ہوں کہ جب اس کے ساتھ یہ عمل ہے تو ہم تو انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو کیا یہ چیزیں ہم پہ افیکٹ نہیں کریں گی؟ سردی، گرمی، بہار، خزاں، یہ چیزیں ہم پہ اثر انداز نہیں ہوں گی؟ ہوں گی نا. نہیں، آج کیا دن ہے؟ 26 اکتوبر. اور کیا ہے، باہر جا کے دیکھنا ہو سکتا ہے کہ سورج گرہن ہوگا، لیکن ہم لوگ یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے. تو کیا ہم لوگوں کو مطلب یقین نہیں ہے اس چیز کا، یا ہم لوگ بالکل ہی فارغ لوگ ہیں، یا غیر اہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ اپنا، لوگ کہتے ہیں نا گھر سے نہیں نکلو، باہر نہیں نکلو، یہ کر لو، وہ کر لو، گھر میں رہو، محدود رہو، سورج کو دیکھو. یہ تو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے نا آفس کے اندر، راستے میں ہم نے ٹریول بھی کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ ہم میں ایک سوچ ہے نا، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے، جب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آگے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آگے آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو یہاں پر آ کر کھڑا رہنا پڑے گا مستقل مزاجی کے ساتھ. میں کہتا ہوں، میں ایک ایسے کراؤن ایمبیسڈر کو بھی جانتا ہوں دنیا کے اندر، بدین سالم نام اس کا. کہاں کا ہے وہ؟ انڈونیشیا کا ہے. انڈونیشیا کے اندر آپ نے پتا ہوگا آپ لوگوں کو کہ 2005 میں سونامی آیا تھا یا 2001 میں آیا تھا. اس سونامی کے اندر اس کی ساری ٹیم ختم ہو گئی تھی، ساری ٹیم ختم ہو گئی تھی اس کی کراؤن ایمبیسڈر کا. ٹھیک ہے، وہ شخص دوبارہ سے اٹھا، اس نے دوبارہ سے ٹیم بنائی. پھر کوئی پرابلم ہوا، اس کی ٹیم بہت زیادہ نقصان ہوا اس کو. پھر اس نے ہمت نہیں ہاری. کراؤن ایمبیسڈر اس کا جو اپ لائن ہے، اس کو جو لے کر آنے والا ہے، 85 سال کی عمر میں کراؤن ایمبیسڈر بنا ہے. کتنے؟ 85 سال. اور اس کے جوائن کرنے کے بعد تقریباً 20 سال کے بعد وہ کراؤن ایمبیسڈر بنا ہے. اس کے آپ اندازہ لگائیں، اس کا اپ لائن بتا رہا ہوں میں. آپ اگر مستقل مزاجی سے کھڑے رہیں گے نا، کہتے ہیں نا کہ استقامت میں کرامت ہے. اگر آپ مستقل مزاجی سے کھڑے رہیں گے، لوگ آئیں گے، ٹیمیں بنیں گی، ٹیمیں ٹوٹیں. یہاں پہ ٹیمیں بنیں گی بھی آپ کی، ٹیمیں ٹوٹیں گی بھی آپ کی، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. نئے لوگ آتے رہیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، کچھ عرصہ ٹھہریں گے. میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ ہر بندے کا کریکٹر ہے، وہ اپنے کریکٹر کا رول پلے کرتا اس کے وقت چلا جاتا ہے. کیونکہ جانا تو ہے انسان میں، انسان اس دنیا سے بھی تو جائے گا نا، اس دنیا سے بھی جائے گا وہ. تو ہر انسان کا ایک رول ہے، وہ پلے کرے گا، اپنا رول پلے کرے گا. ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ 4500 پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کتنے پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ؟ 4500 پوائنٹ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے کسی کو انوائٹ کیا، مثال دے رہا ہوں میں آپ کی، تو وہ بندہ آیا اور جھٹکے سے وہ 500 پوائنٹ کر کے چلا گیا. اب مجھے بتائیے، وہ آپ کے لیے اس کا اتنا ہی رول تھا؟ آپ کے 500 پوائنٹ تو نکال گیا نا وہ، آپ کو اسٹار ایجنٹ کو بنا گیا نا وہ. آپ اٹک گئے تھے، آپ بہت کوشش کرنے کے باوجود 4500 پوائنٹ سے آگے نہیں، 4000 پوائنٹ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے. لیکن وہ شخص آیا اور ایک جھٹکے سے اس نے، میں کہتا ہوں 2 سے 3 دن میں، 4 دن میں، ایک ہفتے کے اندر، مشکل سے ایک ہفتے کے اندر اس نے یہ 500 پوائنٹ کر ڈالے. تو وہ آپ کے لیے کیا ہوا؟ فائدہ مند ہو گیا نا. اس نے اپنا رول پلے کرنا تھا، جتنا رول پلے کیا اس نے. ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ شاید اس نے کام بھی نہیں کرنا، یہ کام بھی نہ کرے، یا اس سے کام نہیں لے پا رہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں نے آپ سے بات کی کہ ہر انسان کا ایک رول ہے، وہ اتنا ہی رول پلے کرے گا، اس کے بعد وہ
ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی آپ اس درخت کی مانند کھڑے رہے جس پہ چاروں موسم اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے. آپ کی کامیابی کا نقشہ ترتیب دے دیا گیا ہے، اس پر عمل کریں اور اپنے خوابوں کو پورا ہوتا دیکھیں. یہاں تک اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو، کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوں تو بالکل آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.